بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن کو خوب پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ بار بار پڑھا کرو، عادت بناؤ اس قرآن کو پڑھنے کا. کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اگر ہم بار بار پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن قرآن جو ہے یہ قرآن والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرے گا. سفارش قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی غصے میں ہوگا، اور اتنے غصے میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. کتنی پریشانی ہوگی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی بہت لمبا جب سجدہ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع راسک، کہ آپ اپنا سر اٹھائیے، قل تسمع، آپ کہیے، جو بھی کہنا ہے کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی. وصل تعطى، مانگیے، آپ مانگیے جو مانگنا ہے آپ کو عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش بھی قبول کی جائے گی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ مخلوق خدا پریشان ہے، آپ کی مخلوق جو ہے وہ پریشان ہے، ان کا حساب کتاب شروع فرما دیجئے تاکہ کچھ آسانی ہو. تب اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے حساب کتاب شروع فرمائے گے. لیکن حساب کتاب تو شروع ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ سوچیں کہ کیا ہم لوگوں کے اعمال ایسے ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنتی بن جائیں؟ ظاہر سی بات ہے ایسے اعمال نہیں ہیں. تو ہمیں کوئی ایسا سفارشی چاہیے جو ہماری سفارش کرے اور ہماری جان بچ جائے. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو. دنیا میں قرآن جو ہے یہ کثرت کے ساتھ روزانہ پڑھا کرو، خوب پڑھو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ قرآن تمہاری کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. تو دیکھیے فائدہ ہوا. اس کے علاوہ قرآن جو ہے یہ قبر میں بھی سفارش کرتا ہے، جیسا کہ پہلے اس دن بھی حدیث سنائی گئی کہ فرشتے قبر میں جب آئیں گے تو قرآن کیا کرے گا؟ اس کو بھگا دے گا. ایسے ہی ایک حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی القرآن سورۃ 30 آیت، کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں. قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس میں کیا ہے؟ صرف 30 آیتیں ہیں. کا شفاعت لرجل، اس صورت نے کیا کی؟ ایک آدمی کی سفارش کی، اور سفارش کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرمائی. وہ صورت کون سی ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک. سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، سورہ ملک 29ویں پارے میں، جو 29واں پارہ ہے اس کی پہلی سورت سورہ ملک جو ہے، اس کو پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے. قبر میں یہ صورت بچاتی ہے، سفارش کرتی ہے، عذاب قبر سے حفاظت کرتی ہے. اس لیے روزانہ یہ 3 صفحے سے بھی چھوٹی صورت ہے، 3 صفحہ بھی مکمل نہیں ہے. عشاء کے بعد رات میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے. 3 منٹ لگے گا، اگر جلدی پڑھیں گے تو 3 منٹ، اور آرام آرام سے پڑھیں گے تو 5-6 منٹ میں پڑھ لیں گے. قبر میں ہر آدمی کو جانا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں یا کوئی بھی، ہر آدمی کو قبر میں جانا ہے. اب قبر میں جا کے عذاب سے بچنا چاہتے یا نہیں چاہتے؟ تو میں بھی بچنا چاہتا ہوں، آپ بھی بچنا چاہتے ہیں.
بہت آسان طریقہ ہے کہ رات میں روزانہ کیا کریں 4-5 منٹ 6 منٹ خرچ کریں اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک جو ہے اس کو پڑھ لیا کریں روزانہ، پابندی کے ساتھ پڑھ لیا کریں، عذاب قبر سے یہ سورت ہمیں بچائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما، اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، جہنم سے حفاظت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت عطا فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ نیک کام کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، برائیوں کی اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضدار لوگوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور قرآن کریم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔